بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 بار امامت کی۔ پہلی بار انہوں نے ظہر اس وقت پڑھی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ جوتے کے تسمے کے برابر ہو گیا۔ پھر عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا۔ پھر مغرب اس وقت پڑھی جب سورج ڈوب گیا اور روزے دار نے افطار کر لیا۔ پھر عشاء اس وقت پڑھی جب شفق غائب ہو گئی۔ پھر نماز فجر اس وقت پڑھی جب فجر روشن ہو گئی اور روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو گیا۔ دوسری بار ظہر کل کی عصر کے وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا۔ پھر عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا۔ پھر مغرب اس کے اول وقت میں ہی پڑھی جیسے پہلی بار میں پڑھی تھی۔ پھر عشاء اس وقت پڑھی جب 1/3 رات گزر گئی۔ پھر فجر اس وقت پڑھی جب اجالا ہو گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی آپ سے پہلے کے انبیاء کے اوقات نماز تھے۔ آپ کی نمازوں کے اوقات بھی انہی دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت سنت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر خوب اجالا کر کے پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز کو جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ کو جب آ جائے، اور بیوہ عورت کے نکاح کو جب تمہیں اس کا کوئی کفو ہمسر مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو میں عشاء کو تہائی رات یا آدھی رات تک دیر کر کے پڑھنے کا حکم دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج ڈوب جاتا اور پردے میں چھپ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، میرے بعد کچھ حکام ہوں گے جو نماز کو مار ڈالیں گے، تو تم نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا۔ نماز اپنے وقت پر پڑھ لی گئی تو امامت والی نماز تمہارے لیے نفل ہوگی، ورنہ تم نے اپنی نماز محفوظ کر ہی لی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کئی لوگوں سے، جن میں عمر بن خطاب بھی ہیں، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے بعد جب تک سورج نکل نہ آئے اور عصر کے بعد جب تک ڈوب نہ جائے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اس لیے کہ آپ کے پاس کچھ مال آیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا، تو آپ نے انہیں عصر کے بعد پڑھا، پھر آپ نے انہیں دوبارہ نہیں پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آپ سے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے ساتھ قیام کرو، تمہیں نماز کے اوقات معلوم ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی۔ جب فجر صادق طلوع ہو گئی پھر آپ نے حکم دیا تو انہوں نے سورج ڈھلنے کے بعد اقامت کہی تو آپ نے ظہر پڑھی۔ پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی، آپ نے عصر پڑھی، اس وقت سورج روشن اور بلند تھا۔ پھر جب سورج ڈوب گیا تو آپ نے انہیں مغرب کا حکم دیا۔ پھر جب شفق غائب ہو گئی تو آپ نے انہیں عشاء کا حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی۔ پھر دوسرے دن انہیں حکم دیا تو انہوں نے فجر کو خوب اجالا کر کے پڑھا۔ پھر آپ نے انہیں ظہر کا حکم دیا تو انہوں نے ٹھنڈا کیا اور خوب ٹھنڈا کیا۔ پھر آپ نے انہیں عصر کا حکم دیا اور انہوں نے اقامت کہی تو اس وقت سورج اس کے آخر وقت میں
اس سے زیادہ تھا جتنا پہلے دن تھا، یعنی دوسرے دن عصر میں تاخیر ہوئی۔ پھر آپ نے انہیں مغرب میں دیر کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے مغرب کو شفق کے ڈوبنے سے کچھ پہلے تک مؤخر کیا۔ پھر آپ نے انہیں عشاء کا حکم دیا تو انہوں نے جب تہائی رات ختم ہو گئی تو اقامت کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ تو اس آدمی نے عرض کیا کہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے اوقات انہی دونوں کے بیچ میں ہے۔